بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ مصیبت ایک عطیہ خداوندی ہے تاکہ انسان پوری زندگی کا مشاہدہ کر لے۔ راستے پر چلنا شروع کرتے ہی راستہ نظر آنے لگتا ہے۔ علم کی جستجو جس رنگ میں بھی کی جائے عبادت ہی کی ایک شکل ہے۔ نفس اپنے سوا کچھ نہیں دیکھتا جبکہ روح سارا عالم اپنے اندر دیکھتی ہے۔ ایک سوچنے والے زندہ انسان کے خیالات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ نہیں بدلتا تو صرف پتھر نہیں بدلتا۔ اگر شاعری کا مقصد انسان بنانا ہے تو شاعری وارث نبوت ہے۔ اچھی گفتگو کرنا آپ کے دشمن کے دل میں بھی گر کرنے کا پن رکھتی ہے۔ دوسروں کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آنے والے لوگ ہمیشہ پسند کیے جاتے ہیں۔ دوسروں کے درد کم کرنے میں ان کی مدد کرنے والے لوگوں کی دشمن بھی عزت کرتے ہیں۔ دشمن کے دل میں بھی جگہ کرنے کے لیے آپ کو پہلے اپنا دل صاف کرنا ہوگا۔ اچھے اخلاق سے بات کرنا آپ کے دشمن کو بھی آپ کی تعریف کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ہمیشہ انصاف کرو کیونکہ انصاف پسند انسان کی ہر کوئی عزت کرتا ہے چاہے وہ اس کا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ دنیا سے روزہ رکھو، آخرت سے افطار کرو، موت کو عید سمجھو اور لوگوں سے اس طرح بھاگو جس طرح درندوں سے ڈر کر بھاگتے ہو۔ سجدہ بھی اس وقت قبول ہوتا ہے جب سر کے ساتھ دل بھی جھکے۔ آپ کا دشمن بھی آپ کا دوست ہے۔ اس کی موجودگی آپ کی زندگی کو بھرپور اور امیر بنا دیتی ہے۔ صبر کرو، جہاں تم اندھیرے میں بیٹھے ہو وہاں صبح ہونے والی ہے۔ ہر مسلمان کو جو کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو بیکار نہیں رہنا چاہیے۔ ہر شخص کی طبیعت آسمان سے ملتی ہے اور زبان زمین سے۔ جب زندگی کی سمجھ آنے لگ جائے تو پہلا حق خاموشی کا بنتا ہے۔ ہر مسئلے کا حل عقل کے پاس نہیں ہوتا بلکہ کچھ مسائل اور کچھ باتیں دل کے سلجھانے کے لیے ہوتی ہیں۔ مسکراہٹ وہ ہتھیار ہے جو ہر مصیبت کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ کسی کو برا مت کہو، ہر چہرہ کسی کا محبوب ہوتا ہے۔ اگر تم آدمی بننا چاہتے ہو تو بنی آدم کا احترام کرو۔ بے بسی کو شعور آنے دو، رہنما بھی اسی سے نکلیں گے۔ اپنے آباء و اجداد کے اس تصور میں ہی نہ کھوئے رہو۔ دنیا آگے بڑھ رہی ہے، تم بھی آگے بڑھو۔ غریب کی بھوک صرف اس کی جان کھا لیتی ہے جبکہ بادشاہ کی بھوک تو ملک و سلطنت کو کھا جاتی ہے۔ جب تک قوموں کو خود اپنی اصلاح کا خیال نہیں آتا قدرت بھی انہیں درست نہیں کرتی۔ انسان کی بے عزتی اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ جس نے دلی تکلیف دی ہو اسی کو اپنی تکلیف سنائے۔ انسان کی سب سے بڑی خطا یہ ہے کہ وہ رب سے پہلے انسان کے سامنے روتا ہے۔ کتاب جوانی میں رہنما، بڑھاپے میں تفریح و تنہائی میں رفیق ثابت ہوتی ہے۔ تجربے سے معلوم ہوا ہے کہ لوگ اخلاص اور دیانت کے بہت بڑے دشمن ہیں۔ انسان کے روح کی اصل کیفیت غم ہے، خوشی ایک عارضی شے ہے۔ مصیبت کی طرح گمراہی بھی تنہا نہیں آتی۔ انسان کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نیک عمل کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ آج کل تعلیم زیادہ ہے اور علم کم، جبکہ پہلے زمانے میں علم زیادہ تھا اور تعلیم کم۔
یاد رکھو، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا عاشق کبھی بھی دنیا میں ذلیل نہیں ہو سکتا۔ سنجیدہ بنو لیکن تلخ مزاج نہیں، بہادر بنو مگر جلد باز نہیں، حلیم بنو مگر غلامی کی حد تک نہ پہنچو۔ دوسروں کے سہارے زندگی بسر کرنا قرآن کی روح سے کافری ہے۔ تیری ذلت کا اصل سبب یہ ہے کہ تو نے قرآن کو چھوڑ دیا اور زمانے کی گردش کرنے لگا۔ حسد وہ دیمک ہے جو اپنے پالنے والوں کو ہی اندر سے کوکلا کر دیتا ہے۔ میں تمہیں مومن کی نشانی بتاتا ہوں، جب موت آتی ہے تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے۔ وہ گھر 1000 تحسین کے قابل ہے جس میں روزانہ صبح کے وقت قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے۔ اپنی تاریخ کو محفوظ کرے اور لازوال بنے، گزرے ہوئے وقتوں سے نئی زندگی حاصل کرے۔ جو شخص اپنی عظمت کے گیت گاتا ہے وہ ہرگز عظیم نہیں ہو سکتا۔ دل سے اترے ہوئے لوگ سامنے کھڑے بھی رہے تو نظر نہیں آتے۔ چیخ و پکار انسان کے وقار میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ لوگوں کو اپنی خاموشی سے خوفزدہ کرنا سیکھو۔ جب سایہ قد سے بڑا اور باتیں اوقات سے بڑی ہونے لگ جائے تو سمجھ جائے سورج غروب ہونے والا ہے۔ مشین کو زنگ لگے تو پرزے شور کرنے لگتے ہیں اور عقل کو زنگ لگ جائے تو زبان فضول بولنے لگتی ہے۔ جن لوگوں نے آپ کی قدر نہیں کی، آپ بھی ان کی پرواہ مت کریں۔ مسکرا کر یوں گزر جائے جیسے آپ ان کو جانتے ہی نہیں۔ یقین رکھیے نئی منزلیں آپ کی منتظر ہیں۔ کسی کی تلاش میں مت نکلو، لوگ گم نہیں ہوتے، بدل جاتے ہیں۔ غریب دوست میں شرم محسوس نہ کرے، کیونکہ دوستی کا سٹیٹس نہیں ہوتا۔ وہ 8 کام جو آپ کے دشمن کو بھی آپ کی عزت کرنے پر مجبور کر دیں گے۔ تمہاری ساری پریشانیاں تمہاری خواہش کی وجہ سے ہے۔ خواہش چھوڑ دو، تمہیں سکون ملے گا۔ قومیں شاعروں کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے، ترقی کرتی ہے اور سیاستدانوں کے ہاتھوں مرتی ہے۔ میری آباء و اجداد برہمن تھے، انہوں نے اپنی زندگی خدا کی تلاش میں گزار دی اور میں اپنی زندگی انسان کی تلاش میں گزار رہا ہوں۔ اداس لوگوں کے ساتھ دیر تک مت بیٹھو۔ جب آپ باغ میں جاتے ہیں تو کیا آپ جھاڑیوں کو دیکھتے ہیں؟ کسی اور کو دیکھ کر غرور نہ کر، خود ہی میں جھانک کر دیکھ کہ تجھ میں کیا رکھا ہے۔ وہ مجھ پہ ہنستے ہیں کہ میں مختلف ہوں، اور مجھے ان پہ ہنسی آتی ہے کہ وہ سب ہی ایک جیسے ہیں۔ مسلمان کے لیے جائے پناہ صرف قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک کو صرف پڑھا نہ کرو، سمجھا بھی کرو۔